بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ ایام میں رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں مختصراً گفتگو آ چکی ہے، اس میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی ربط، تعلق اور مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو دن میں فرض اور رات کے عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ قبل اس کے کہ تراویح کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ روزہ جو اتنی اہم عبادت ہے، اس کے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ بہت سارے نوجوان روزوں کے نت نئے مسائل دریافت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلی بات، بھول کر کھا لینا یا پی لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر جو آدمی کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے یا نہیں منع کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کھانے والا کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ نوجوان ہے اور طاقتور ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے، اور اگر کھانے والا بیچارہ کوئی ایسا آدمی ہے جو لاغر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، نحیف ہے، تو اس کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے منہ سے جو ٹپکنے والی رال ہوتی ہے، جب تک وہ منہ سے جدا نہیں ہوئی، الگ نہیں ہوئی اور اس کو منہ کے اندر واپس لے لیا کسی آدمی نے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ناک کا جو ناک کی ریزش ہوتی ہے، اس کو سڑک کر کے اپنے منہ میں لے گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے، سرما لگانے، آنکھ میں دوا ڈالنے، خوشبو سونگھنے، انجیکشن لگوانے، گلوکوز چڑھوانے یا گردے کی دھلائی کرنے، خون چڑھوانے، ان سب چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون کا ٹیسٹ کرایا یا آکسیجن لیا، ہومیوپیتھک دوائی کو سونگھا یا حلق میں گرد و غبار چلا گیا، ان سب چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگوا کر کسی آدمی نے اپنی داڑھ کو نکلوایا کہ جس سے خون منہ میں نہیں گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں خود بخود پانی چلا گیا یا خود بخود قے ہو گئی یا تھوڑی سی قے ہوئی پھر خود ہی حلق میں چلی گئی، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت میں سے خون نکلا لیکن وہ اندر نہیں گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو گیا، یعنی سوتے ہوئے کپڑے خراب ہو گئے، سوتے ہوئے غسل کی حاجت پیش آ گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد، صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں فساد نہیں آتا۔ بیوی سے دل لگی کی اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے مزی نکل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دانت میں چنے کے بقدر سحری میں کھانا کھاتے وقت غذا پھنسی رہ گئی تھی، دن میں اس کو دانتوں سے نکالا اور منہ کے باہر نکالنے سے پہلے ہی اس کو اندر لے گیا منہ میں اور پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گرمی کی شدت یا پیاس کا احساس کرتے ہوئے کسی آدمی نے اپنے سر پر رومال بھگو کر کے رکھ لیا یا غسل کیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کسی آدمی نے منہ کے اندر ہی تھوک کے رہتے ہوئے اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر
تھوک کو باہر نکال کر کے زمین پر پھینک کر کے اسے چاٹ لیا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے، اسے کوئی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ آنسو یا پسینے کا کوئی قطرہ ایک دو جو چہرے پر بلا اختیار آ گیا اور وہ حلق میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہو گیا۔ پان کسی آدمی نے کھایا، اچھی طریقے سے کلی کی، غرارہ کیا، منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک میں اس نے دیکھا کہ صبح کو سرخی محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کا میل کسی آدمی نے نکالا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون روکنے کے لیے کسی نے منجن استعمال کیا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر میں تیل لگا لیا یا کوئی ایسا کام کیا کہ بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھا یا اس کا خیال، گمان اپنے دل میں جما لیا کہ جس سے انزال ہو گیا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ وہ حالت ہے جب کہ بیوی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس سے اس کا لمس نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے اور کن کن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور کفارہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔